صفحہ نمبر 297، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 81، صفحہ نمبر 297، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 81۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح، ہوا کو، عاصفہ، تیز چلنے والی، تجری، چلتی تھی، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، اِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف، الَّتِی، جس میں، بارکنا، ہم نے برکت دی، فیہا، اس میں، وَكُنَّا، اور ہم تھے، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، عالمین، جاننے والے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین میں سے، مَن یغوصون، جو غوطہ لگاتے تھے سمندر میں، لہو، سلیمان علیہ السلام کے لیے، وَيَعْمَلُونَ، اور وہ کرتے تھے، عملاً، کام، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی، وَكُنَّا، اور ہم، لہم، ان کے لیے، حافظین، نگہبان تھے، ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام نے، اِذْ نَادَىٰ، جب پکارا، رَبَّهُ، اپنے رب کو، انی، بے شک میں، مسنی، چھو گئی مجھ کو، الضر، تکلیف، وَأَنْتَ، اور تو، ارحم الراحمین، بہتر رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا، پس ہم نے قبول کی، لہو، اس کی دعا کو، فَكَشَفْنَا، پس ہم نے شفا دی، ما بِهِ، جس میں وہ، یا جو ساتھ اس کے، من ضر، تکلیف تھی، تکلیف میں سے، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دی اس کو، ہم نے دیا اس کو، اہلہ، اس کا اہل، وَمِثْلَهُمْ، اور اس کی مانند، معہم، اس کے ساتھ، رحمتاً، رحمت میں سے، من عندنا، اپنی طرف سے، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام، وَإِدْرِيسَ، اور ادریس علیہ السلام، وَذَا-الْكِفْلِ، اور کفل علیہ السلام، کل من الصابرین، سب کے سب صابر تھے، وَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم نے داخل کر دیا ان کو، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم، بے شک وہ، من الصالحین، صالح تھے، نیک بندے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، اب سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کل ہم نے پڑھا، اللہ نے، وہ جب زبور کو پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی زبان میں خوش الحانی پیدا کی تھی، خوش آواز تھے۔ اور جب میں نے کل بتایا تھا ابو موسیٰ اشعری پڑھ رہے تھے قرآن پاک بڑی خوبصورت انداز سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، تجھے داؤد علیہ السلام کی آوازوں میں سے ایک آواز دی گئی ہے، یعنی اتنی پیاری آواز تھی۔ اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے احادیث کے اندر کہ ایک صحابی نے کہا، جی میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، میں سارا دن روزے رکھوں گا، کوئی ناغہ نہیں کروں گا۔ تو آپ اس کو منع فرما دیا، میں ایسے نہیں، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو۔ اور یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، تو میں اس سے بہتر روزہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی داؤد علیہ السلام کی۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ فرما رہے ہیں، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، عاصفہ، تیز چلنے والی،
ایک جگہ پر آتا ہے آہستہ چلنے والی، مسخر کر دی ان کے لیے، تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، وہ چلتی تھی اس کے حکم کے ساتھ جس میں ہم نے برکت رکھی، التی بارکنا فیہا، اس میں ہم نے برکت رکھی ہے، جہاں پر چلتی تھی وہاں برکت ڈال دی ہم نے۔ ہوا کو اللہ نے مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام پر پانی کا طوفان آیا ان کی قوم کے اوپر، تو اس پانی کو نوح علیہ السلام کے تابع نہیں کیا گیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے تابع نہیں کیا گیا۔ لیکن اتنا ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی کہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا، وہ جیسے چاہتے بامرہ ہی، اس کے حکم سے، جیسے چاہتے، جب چاہتے، تیز چاہتے، آسرات اس کے حکم سے چلتی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن پاک میں اندر ہے کہ وہ صبح، اس کی مسافت صبح کی، جیسے صبح چلتی جیسے بندہ ایک میل کا سفر طے کرتا ہے، اتنی دور وہ چلتی، تیز چلتی تھی، اور رات کو واپس آ جاتی 1 میل کا سفر طے کر کے، یعنی اتنی اس کی چلنے کی سپیڈ ہوتی تھی ہوا کے چلنے کی۔ اور دوسرا یہ ہوا ان کے تابع تھی۔ اس نے کیا کیا، جو کشتیاں تھی باد بان والی ہوتی تھی، پھر انہوں نے یہ کشتیاں تھی وہ جدھر ہوا کو کہتے ہوا ان کشتیوں لے کر جلدی چلتی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کی جو تجارت تھی وہ بڑی اہمیت حامل کر گئی دنیا کے اندر۔ ان کی کشتیاں سلیمان علیہ السلام کی تجارت کا سامان لے کر چلتی، اور با ہوا ان کو لے کر ادھر ہی چلتی جدھر ہوا کا حکم ہوتا، پھر واپس لے کر بھی آ جاتی، یعنی یہ ہوا کے موافق چلتے تھے، اور ہوا کی وجہ سے تجارت میں اضافہ ہو گیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بامرہ التی بارکنا فیہا، ہم نے اس میں برکت رکھی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے، ہمارے علم میں ہر چیز جو وہ کرتے ہیں ہمارے علم میں ہے، جو ان کے پاس ہماری نعمت تھی، جو فضل تھا، جو رحمت تھی، وہ ہمارے علم سے تھی۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ، وہ شیاطین میں سے جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور شیاطین کا ذکر کیا گیا، یعنی جنوں کا، شیاطین کا۔ سلیمان علیہ السلام کے اللہ جن تابع کر دیے، وہ مخلوق، وہ جو حکم دیتے وہ اس کے عمل کرتے تھے، وہ ان کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے، ان کے لیے موتی اور زیورات جو وہ کہتے نکال کر لے کر آتے تھے۔ اور اس کے اندر کچھ سرکش شیاطین بھی ہوتے تھے جن کو آپ کا حکم نہیں ماننا چاہتے تھے، ان کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا، جکڑ دیا گیا تھا، اور جو نیک تھے، ایمان لائے تھے آپ کے اوپر، ان کو باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آپ کے تابع تھے۔ اور اس کے علاوہ کیا کام کرتے تھے، دون ذالک، وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، قلعے بناتے تھے، کھانا پکاتے تھے۔ اللہ نے شیاطین کو ان کے تابع کر دیا، جو وہ کہتے تھے اس کو حکم مانتے تھے، آپ کے حکم کی سر تابع نہیں کر سکتے تھے، آپ کے حکم سے نکل سکتے تھے۔ اگر وہ نکل کی کوشش کرتے اللہ ان کو آگ کا عذاب دے دیتا، اللہ نے ان کو ایسے معاملہ کر دیا۔ اگر ہم اللہ کے نبی کا دور دیکھیں تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج رات میں نے شیطان کو، ایک جن شیطان کو پکڑ لیا، فرمایا وہ میری نماز کے دوران اور میرے درمیان خلل ڈال رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میرا دل چاہا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دوں اور تم صبح اس کو دیکھو، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، یا اللہ مجھے ایسی قوت دینا جو میرے پاس کسی کو نہ دی ہو، میں نے اس کو دفع کر دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے میں چھوڑ دیا۔ اس طرح وہ آتی ہے، ابو ہریرہ کی مثال آتی ہے جس کو آپ نے پیرے پہ لگایا تو شیطان آئے، وہ ان کو پکڑ لیا ابو ہریرہ نے، وہ بھی آتی ہے۔ یعنی یہ ہوتے ہیں شیاطین، جن، جب نافرمان بھی ہوتے ہیں، تب تابع دار بھی ہوتے ہیں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے نگہبان ہیں، یعنی یہ شیطان، یہ جن آپ کے تابع ہیں، ہم ان کو نگرانی کر رہے ہیں، یہ آپ کی سرتابی نہیں کر سکتے، آپ کے حکم خلاف نہیں جا سکتے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام نے جب پکارا اپنے رب کو، اے میرے رب، مسانی، مجھے چھو گئی ہے، پہنچ گئی ہے، الضر، تکلیف، ضر کہتے ہیں جسمانی تکلیف کو، ضرر کہتے ہیں جو بھی تکلیف آ جائے، ضر جسمانی تکلیف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو
رحم کرنے والا اس کو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. ایوب علیہ السلام کیا ہے, اللہ کو پکارے, تکلیف آ گئی, دکھ آ گیا, پریشانی آ گئی, اللہ کو پکارا, اللہ نے ان کی مدد کی, اللہ نے ان کی دعا سنی. وہی ذکر, یہی اب نچوڑ ہے اس پوری جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں, یہ نچوڑ ہے. میں جیسے میں کل بتایا تھا کہ ہر آیت کے آخر کے اندر جو بھی واقعہ آتا ہے اس کو نچوڑ آخر میں یہ ہوتا ہے, اللہ فرمانے میں نے ان کی مدد کی. اللہ جب بھی اپنے کسی صالح نیک بندے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی جہاں شان بیان کرتے ہیں وہ اس کی کمزوری بیان کر دیتے ہیں. کہیں لوگ اس کو پکارنا شروع کر دے, اس کو حاضروا, مشکل کشا یہ سمجھنا شروع کر دے. ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر, بڑے صابر, اللہ نے بڑے مالدار تھے, بیویاں تھی, بچے تھے, اپنا دولت تھی, بڑا کچھ تھا, لیکن جب آزمائش آئی اللہ صاحب کو چھین دیا. اور کہتے ہیں کہ صرف ایک بیوی پاس رہ گئی, اور کہتے ہیں 12 سال وہ تکلیف رہی ان کے اوپر. پھر اللہ نے ان کا کرم کیا, فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اہلہ ومثلهم معهم رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین. اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے ہم کو پکارا, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ایوب علیہ السلام تکلیف آئی, دکھ آئی, بیماری آئی, اللہ کو پکارا. اس میں ایک بات کا ازالہ کرنے کی ایک ضرورت ہے. ہمارے جو اکثر مفسرین یا ہمارے جو زیادہ تر آپ سنتے بھی آ رہے ہوں گے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے, نعوذ باللہ, ان کا جسم گل گیا, سڑ گیا, ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا. یہ نبوت کے منافی بات ہے. وہ نبی ہو اس کا جسم کیڑے پڑ جائے, نعوذ باللہ, نبی ہو جسم سڑ جائے, نبی ہو ایسی بیماری آ جائے کہ لوگ نفرت کرنے لگ پڑے, ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا نبی کے ساتھ. نبی کی تو ایک شان ہوتی ہے, اس کا مقام ہوتا ہے. تکلیف آئی, دکھ آیا, کون سی تکلیف آئی؟ جیسے سواد کے اندر آتا ہے, یا اللہ مجھے شیطان نے تکلیف دے دی, شیطان نے دکھ پہنچا دیا. کوئی بیماری ہو سکتی ہے, کوئی تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو لکھا جاتا ہے نا کہ کیڑے پڑ کے نعوذ باللہ آپ اٹھاتے تھے, اوپر رکھ لیتے تھے, ایسی بات کوئی نہیں ہے. تکلیف آئی, دکھ آیا, جلد کی بیماری بھی آگے ہوگی اور کوئی اور تکلیف آگے ہوگی, اللہ ہمارے لیکن انہوں نے صبر کیا. جب تکلیف آئی اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے تعریفیں کی ایوب علیہ السلام کی. کیا تعریف کی؟ انا وجدناہ صابرا, ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا صابر پایا. ایک جگہ فرمایا نعم العبد, ہم نے اس کو بڑا ہی اچھا پایا. ایک جگہ آتا ہے انہ اواب, ہم نے اس کو رجوع کرنے والا پایا. اللہ ایوب علیہ السلام کی تعریفیں فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے صابر تھے, اور انہوں نے فاستجبنا, اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے ہم کو پکارا, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا, ہم نے ان کو شفا دی جس میں وہ مبتلا تھے. وہ آتیناہ, جب صبر کیا ہم نے اس کو اس کا اہل بھی دے دیا, اس کی مانند اور کچھ دے دیا. اب رحمتا من عندنا, یہ اپنی رحمت سے دیا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو دیا, اپنی رحمت سے دیا. وذکریٰ للعابدین, یہ بات ہے جو عبادت کرنے والے ہیں نا, نیک لوگ ہیں جو عبادت کرنے والے ہیں, اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں, حاجی کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جتنی دین کی سمجھ مجھے آگے کسی کو نہیں آئی, میں اللہ کو ماننے والا, اللہ کے نبی کو ماننے والا, میں دین کو سمجھنے والا, دین کو سمجھانے والا, تو میں سارا کو سمجھنے والا. اس کے لیے ذکر للعابدین, اور یہ واقعہ اس کے لیے جو عبادت والوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب دکھ آئے, تکلیف آئے, صبر کرنا ہے. جب دکھ آئے, تکلیف آئے, اللہ کو پکارنا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا. یہی تلقین ہے, یہی سبق ہے. اصل نچوڑ یہی ہے ان سب آیات کا. اللہ ہر نبی کا ذکر فرما رہے ہیں, ہم نے ان کو اگر تکلیف آئی صبر بھی کیا, صبر کرنے کے بعد انہیں ہم کو پکارا, پھر اللہ برفا کا شفنا, ہم نے ان کو شفا دی. فاستجبنا, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. کون دعا قبول کرنے والا؟ کوئی نہیں قبول کرنے والا. یہ فاستجبنا له فکشفنا, ہم نے شفا دی, ہم نے جب اہل بھی دیا اس سے اور کچھ دیا. ذکر للعابدین, جو عبادت کرنے والے ان کے لیے نصیحت ہے, دوسروں کے لیے نہیں. وہ تو مشرک ہیں, وہ تو کافر ہیں, وہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں, ان کا تو چکر ہی کوئی نہیں نا, ساختاب ان کا ہے ہی نہیں, وہ جہنم میں جانے والے ہیں. وہ نصیحت ان کے لیے اللہ کو مانتا ہے. جو رستے پہ, سیدھے رستے پہ داخل ہوا پھر بھٹک گیا, لا الہ الا اللہ پڑھا, کلمہ شہادت پڑھا, داخل ہو گئے دروازے کے اندر, لیکن کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی اوپر, کبھی نیچے, اور سیدھی راہ چھوڑ دیا. اللہ اس کو سیدھی راہ پہ لگا رہے ہیں کہ جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے, یہ واقعات پڑھو اور نصیحت حاصل کرو. وہ اسماعیل و ادریس و ذل کفل, اور اسماعیل اور ادریس اور کفل,
یہ تینوں انبیاء، کفل یہ بھی انبیاء سے ان کا نام آتا ہے، حدیث کے اندر اتنا ذکر نہیں آتا ان کا۔ اسماعیل ہم نے پڑھا ان کے بارے کے اندر، قربانی کا ذکر کیا گیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا، جب چھوڑ کر چلے گئے بیابان میں ابراہیم السلام وہاں پر صبر کیا، اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ کے ساتھ دیا، یعنی بڑے صابر تھے۔ اور ادریس علیہ السلام اس کا ذکر پڑھتے ہیں ہم حدیث کے اندر، جب آپ چوتھے آسمان پر گئے تو وہاں پر ان کا ذکر ملتا ہے ادریس علیہ السلام کا۔ اور ذوالکفل کہتے ہیں خوش نصیب کو، یہ بھی نبی تھے گزرے، فرمایا کل من الصابر، اللہ سب کے سب صحابہ تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے سب کے سب صحابہ تھے؟ یعنی جو اس منصب پہ آتا ہے نا اس کو تکلیف آتی ہیں، اس کو دکھ آتے ہیں، اس کو پریشانی آتی ہیں، اس پر آزمائشیں آتی ہیں، فرمایا سب صبر کرنے والے تھے۔ اور فرمایا جس کو یہ صبر اتنی بڑی نعمت ہے، فرمایا جس کو صبر دے دیے گا نا اس کو کل نعمت دے دی گئی، جس کو صبر دے دیے گا، یہ صبر والی طاقت سے دے دی گئی، اس کو کل نعمت دے دی گئی۔ وَادْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا ان کو فی اپنی رحمت میں، لمانا ہم نے ان کو داخل کر لیا اپنی رحمت میں۔ اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ جتنے انبیاء، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، اور ہمارے سب صالح بندے تھے، سب نیک تھے۔ کیوں نیک تھے؟ وہ ہم کو پکارتے تھے۔ کیوں نیک تھے؟ تکلیفیں آئیں، دکھ آئی، صبر کیا، کیوں نیک تھے؟ ان کی پکارنے کے ایک مرکز تھا، میں اللہ، انہوں نے مجھ کو پکارا، میں نے ان کی تکلیفوں دور کر دیا۔ ذکر للعابدین، اے اس کو قرآن کو پڑھنے والوں، تمہیں دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے کے بعد تو نے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ اس طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے بڑی پیاری، فرمایا تم اپنی خوشحالی میں اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ غموں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، تم چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری تنگی میں، تمہاری دکھوں میں، تمہاری پریشانیوں میں، تمہاری تکلیفوں میں تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول کرے، تو تمہیں چاہیے کہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو۔ اتنی زبردست حدیث پاک ہے، یعنی جب اللہ نے نعمتیں دی ہیں، صحت تندرست دی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن پاک تلاوت، اللہ کا ذکر تم کرو خوشحالی کے اندر، امن کے اندر، اور جب دکھ تکلیف آئے گی پھر اللہ بھی تم کو نہیں بولے گا، وہ تو احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کو بول سکتا ہے، اور بندہ نہیں بولتا کہ نیکی کرے، بندہ کوئی اچھے برے بھی کوئی یار کو کہتا نہیں یار یہ میرا محسن ہے، تو اللہ کہتا جب میں نے تُونے میرے اچھے وقت مجھے یاد کیا، اب برا وقت تیرا تو میں تجھے یاد رکھوں گا۔ تو اس لیے یہ سب ذکر کیا جا رہا ہے کہ پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، صبر کرنا ہے، اور جب خوشحالی اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ برے وقت میں تم کو یاد رکھے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا، عاصفۃً، عاصفۃً، تند و تیز، تند و تیز، یعنی جو ہوا تند و تیز ہوتی تھی، تجری، تجری، وہ چلتی تھی، وہ چلتی تھی، بِأَمْرِهِ، بِأَمْرِهِ، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ، إِلَى الْأَرْضِ، ایسی زمین کی طرف، ایسی زمین کی طرف، الَّتِي، الَّتِي، وہ جو بارکنا فیہا، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، وَكُنَّا، وَكُنَّا، اور تھے ہم، اور تھے ہم، بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہر چیز کو جاننے والے، ہر چیز کو جاننے والے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے، اور شیطانوں میں سے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو اس کے لیے غوطہ زن ہوتے تھے، جو اس کے لیے غوطہ زن ہوتے تھے، وَيَعْمَلُونَ، وَيَعْمَلُونَ، اور وہ کام کرتے تھے، اور وہ کام کرتے تھے، عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ دوسرے کام، اس کے علاوہ دوسرے کام، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم تھے ان کی نگہبانی کرنے والے، اور ہم تھے ان کی نگہبانی کرنے والے، وَأَيُّوبَ، وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام، اور ایوب علیہ السلام، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی، انی، بے شک میں، بے شک میں، مسنی الضر، مسنی الضر، مجھے دکھ پہنچا ہے، مجھے دکھ پہنچا ہے،
वअन्त अरहमुर राहिमीन, वअन्त अरहमुर राहिमीन, और आप रहम करने वालों में से सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। और आप रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। फस्तजबना लहू, फस्तजबना लहू, बस हमने उसकी पुकार को कबूल किया। बस हमने उसकी पुकार को कबूल किया। फकशफना, फकशफना, बस हमने दूर कर दिया। बस हमने दूर कर दिया। मा बिही मिन दुर्रिन, मा बिही मिन जुर्रिन, उसकी तकलीफ को। उसकी तकलीफ को। आतैनाहु, आतैनाहु, और हमने अता किया उसको। और हमने अता किया उसको। अहलहु, अहलहु, उसके अहल। उसके अहल। व मिसलहुम माहुम, व मिसलहुम माहुम, और उनकी मिसल और उनके साथ। और उनकी मिसल और उनके साथ। रहमतम मिन इंदिना, रहमतम मिन इंदिना, ये हमारी खास रहमत थी। ये हमारी खास रहमत थी। व ज़िक्रा लिल आबिदीन, व ज़िक्रा लिल आबिदीन, और इबादत गुजार बंदों के लिए नसीहत। और इबादतगार बंदों के लिए नसीहत। व इस्माईला, व इस्माईला, और इस्माईल अलैहिस्सलाम। और इस्माईल अलैहिस्सलाम। व इदरीसा, व इदरीसा, और इदरीस अलैहिस्सलाम। व इदरीस अलैहिस्सलाम। व ज़ुल्किफ्ल, व ज़ुल्किफ्ल, और ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। और ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। कुल्लुम मिनस साबिरीन, कुल्लुम मिनस साबिरीन, हर एक सब्र करने वालों में से थे। हर एक सब्र करने वालों में से थे। व अदखलनाहुम, व दखलनाहुम, और हमने उनको दाखिल कर लिया। और हमने उनको दाखिल कर लिया। फी रहमतिना, फी रहमतिना, अपनी रहमत में। अपनी रहमत में। इन्नहुम मिनस सालिहीन, इन्नहुम मिनस सालिहीन, यकीनन वो नेकोकार थे, यकीनन वो नेकोकार थे। जज़ाक, या यकीनन वो बरगुज़ीदा बंदों में से थे। यकीनन वो बरगज़ीदा बंदों में से थे।